السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ میوزک تک جانے کے تمام دروازے خود پر بند کر دیں، پھر تنہائی میں بیٹھیں، توبہ کریں، نفس بغاوت کرے تو آنکھیں بند کر قرآن کی تلاوت ایسی سنیں کہ آپ کو نفس کی خواہش نہ سنے۔ آپ دیکھیں گے یہ کلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مرہم بن کر شفا دیتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ اسے سن کر جو راحت، تسلی، حوصلہ، مسکراہٹ ملتی ہے وہی تو سکون ہے۔ میں اپنا پیسہ خود کمانا چاہتی ہوں، امیر لڑکوں کے آگے پیچھے گھوم کر ان کے خاندان، نام و نسب کی بھیک نہیں مانگنا چاہتی۔ اپنی شناخت کے لیے مجھے ان چیزوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اپنے رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگی تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی انا سمجھ رہے ہوں وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تعلقی سمجھ رہے ہوں وہ خود سے شکست ہو۔ پہل کر لیں تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کے لیے بولا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں، اپنے لیے خود بولتے ہیں۔ اپنی بات خود لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے میں مضبوط ہوں گے اس قدر کامیاب ہوں گے۔ زندگی کے سفر میں روز کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے مجھے خوشی لوگوں، چیزوں، دوستوں، جگہوں اور باتوں میں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میری خوشیاں ہیں، مگر اب ان میں سے کچھ ہو یا نہ ہو بس سکون ہو، اور اب احساس ہو گیا ہے کہ خوشی تو سکون کا نام ہے۔ جو گناہ کو ترک کرنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو اس کی خاطر ترک کر دی گئی ہو۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی جاری ہے، روزے بھی رکھتے چلے جا رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ مطلب آپ نے ڈاکٹر بھی بہترین چنا ہے، دوا بھی اچھی طرح ٹائم پہ کھا رہے ہیں، لیکن آرام نہیں آ رہا کیونکہ آپ بد پرہیزی کر رہے ہیں۔ آپ ان سب کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے قیامت کے دن رب العالمین سے خالی ہاتھ ملنا پڑے گا۔ اپنی اپنی تنہائیاں چیک کیجیے، کہیں رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام تو سر انجام نہیں دے رہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے نصیب کا لکھا وقت پہ ملتا ہے، دیر سے ہی صحیح ملتا ضرور ہے۔ اگر کسی کو جلدی مل گیا، اس کو اس کی قسمت کا لکھا، تو اس میں حسد کرنے والی کون سی بات ہے؟ کیا پتہ جو آپ کو دیر سے ملے وہ ان سے بہتر اور 2 گنا زیادہ ہو۔ یہ نصیبوں کے کھیل ہیں احمد، ایک دوسرے سے حسد کر کے جیتے نہیں جا سکتے، صبر اور توکل سے جیتا جاتا ہے۔ حسد میں انسان بس ہارتا ہے، پاتا کچھ بھی نہیں۔ پہلے وہ اللہ کو کھو دیتا ہے،
کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اپنی ذات، اپنا آپ، پھر ایک ایک کر کے سب کچھ۔ حقیقت یہ ہے کہ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی کھوکھلی ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی شاندار یا جاندار معلوم ہوتی ہے، اور ان کا یہ کھوکھلا پن اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک جرأت مند لوگ آگے نہ بڑھیں۔ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے معاملے سلجھتے کم، الجھتے زیادہ ہیں۔ انسان کا جبر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر سموئے رکھے ہو، انسان تو بالآخر انسان ہی ہے۔ آخر جبر ٹوٹ جاتا ہے، اپنی آنکھوں میں قید سمندر کو بہا دیتا ہے، خود کو مکمل خالی کر کے ایک آہ بھرتا ہے، اور دوبارہ اپنی آنکھوں میں سمندر بھرنے میں لگ جاتا ہے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھے۔ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، پردہ۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ ہوتا ہے، کسی پر غصہ آ جائے تو اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ بہت قیمتی ہدیہ ہے۔ ایمان بنانے کی محنت کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، اور جو شخص لوگوں پر ایمان بنانے کی اور انہیں برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لانے کی محنت کر رہا ہے، وہ دراصل انسانیت کی حقیقی خدمت کر رہا ہے۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ کو بلکہ ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں، آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کے لوٹ آنے کا ہو یا کسی کو بھول جانے کا۔ سوچ، لہجہ اور الفاظ میں سے اگر کوئی بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں، لیکن اگر سوچ پاکیزہ ہو، لہجہ نرم ہو اور الفاظ دل میں اترنے والے ہوں تو کوئی آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے کتنے چہرے ہیں، خود غرض کا چہرہ، جھوٹ کا چہرہ، دھوکے فریب کا چہرہ، دوستی کا چہرہ، ہمدردی کا چہرہ، مطلب پرستی کا چہرہ۔ جانتے ہیں ان میں سے بہتر چہرہ کون سا ہے؟ حقیقت کا چہرہ۔ جب حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے تو یہ سب چہرے خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ حساب کا فارمولہ A+B=B+A۔ کسی بھی تعلق میں یہی فارمولہ اپلائی کریں۔ جتنا کوئی آپ سے کرتا ہے
آپ بھی اتنا ہی کریں۔ ضرورت سے زیادہ دینے پر آپ خود کو توڑ لیں گے اور ضرورت سے کم دینے پر تعلق نہیں نبھایا جا سکے گا۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہے۔ پاکیزہ ہو تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہو تو ایمان کو خرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں ہم، محبت نبھا نہیں سکتے، نفرت سہ نہیں پاتے، احساس زندہ نہیں رہا، احترام باقی نہیں، میل جول سے دور بھاگتے ہیں، حسد سے بھرے غلطی تسلیم نہیں کرتے، معذرت کرنا توہین لگتا ہے، عبادت کی خبر نہیں، حقیقتیں اچھی نہیں لگتی، موت یاد نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون جانے کدھر کھو گیا۔ اپنی سوچ اور الفاظ تبدیل کریں۔ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، غلط۔ صحیح، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، غلط۔ صحیح، اللہ ہر بات سننے والا ہے۔ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، غلط۔ صحیح، محنت کر کے کمانے والا اللہ کو محبوب ہے۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان، غلط۔ صحیح، توکل، صبر، قناعت اور اللہ کے چاہنے سے زندگی آسان ہوتی ہے، غلط۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، صحیح۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ پیسے سے سارے کام بنتے ہیں، غلط۔ اللہ کے چاہنے سے کام بنتے اور بگڑتے ہیں، صحیح۔ میں اکیلا اپنے گھر کو چلا رہا ہوں، غلط۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، صحیح۔ زمانہ بڑا خراب ہے، غلط۔ لوگ خراب ہو گئے ہیں، صحیح۔ جھوٹ کے بغیر تجارت و کاروبار ناممکن ہے، غلط۔ سچ کے بغیر تجارت و کاروبار میں برکت نہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، خوب انجوائے کرو، غلط۔ 2 دن کی زندگی ہے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا کو اس حال میں چھوڑ دو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہے۔ فیصلہ میں یہ دیکھنا چاہیے کس بات میں قوت ہے، یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے بازو میں قوت ہے۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ کیا لوگ کہیں گے، یہ غماں کس لیے ہر وقت کچھ دیر زمانے کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ میرے دکھ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی سنتا، مگر تو نے سنے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرا اچھا بندہ نہیں تھا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ شیطان روزوں میں بند کر دیا جاتا ہے،
روزے کے درمیان کوئی برا خیال آئے تو وہ شیطان نہیں، آپ کا اپنا نفس ہے، جس کو سال کے 11 ماہ آپ نے خود پالا ہوتا ہے۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ رمضان المبارک عبادت و ریاضت، اعشار و ہمدردی، رب کی رضا کی تلاش اور اس کے قرب کا مہینہ ہے۔ اس میں بندہ مومن کے ہر نیک عمل اور ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین۔